نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں قاری شاہد افضال رضوی۔ ناظرین، آج ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر بات کریں گے جو کہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتا ہے یہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور عقیدہ یہ ہے کہ از روئے نبوت سب نبی برابر ہیں، از روئے رسالت تمام رسول برابر ہیں، درجات اور عظمت کے لحاظ سے فرق ہے۔ اللہ کریم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ ان میں سے کسی کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے کلام فرمایا ہے۔ اس کا اشارہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی ایسا بھی ہے جس کو کئی درجے اللہ کریم نے بلند فرما دیا ہے، فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اس سے مراد نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، سید المرسلین، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، جن کو اللہ کریم نے تمام مخلوقات پر اور تمام نبیوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درجہ ہے اور جو فضیلت ہے، اس جیسا درجہ، اس جیسی فضیلت، اس جیسی عظمت اللہ کریم نے نہ اس سے پہلے کسی کو عطا فرمائی اور نہ اس کے بعد اللہ کسی کو عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے بارے اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یہ بھی عظمت مصطفیٰ کا ہی ایک مظہر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو خود بلند فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ختم نبوت میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتاؤ اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند فرمایا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے جعلت ذکرک ذکری فمن ذکرک فکانما ذکرنی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، جو کوئی آپ کا ذکر کرے گا گویا وہ میرا ذکر کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا لیا۔ آقا علیہ السلام کی تعریف اور مدح سرائی، آقا علیہ السلام
کا ذکر کرنا، گویا کہ اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اللہ کریم نے اس کو درجات کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنا ذکر فرمایا۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دکھانے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے شب معراج بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام، رسول اعظام سب وہاں موجود تھے، اور سب نبیوں کی امامت کے لیے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی۔ تو یہ بھی اس بات کا بہت بڑا مظہر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو عظمت ہمارے آقا و مولا نبی کل احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، یہ عظمت اور شان کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام محمود پر قیامت کے دن صرف ایک ہی ہستی ہوگی، ایک ہی مقام محمود تک پہنچنے والی ہستی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ کریم وہ مقام محمود مجھے عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک خاص رحمت اور عظمت والا مقام ہے جو صرف ساری کائنات میں سے کسی ایک کو نصیب ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مقام محمود جس کو کہتے ہیں وہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت قرآن کریم کی الحمد سے لے کر والناس تک، جہاں سے بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے یا آپ کو حمد خدا نظر آئے گی یا نعت مصطفیٰ نظر آئے گی، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا ذکر نظر آئے گا، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام فرمانے کا ذکر، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا ذکر، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر آئے گا، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کا ذکر ہے، اور کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے لیے کی ہوئی جد و جہد اور تبلیغ کا ذکر ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجاہدین میں دورہ فرمانا اس کا ذکر ہے، اور کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی معمول کی زندگی گزارنے کے جو گوشے ہیں ان کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ تو گویا قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے بیان کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کر کے اللہ رب ذوالجلال ساری کائنات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میرے محبوب آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے، ایسی عظمت نہ کسی کو اس سے پہلے نصیب ہوئی، نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی کسی صورت میں نہیں آ سکتا، نہ اس کا امکان موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، نا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کرام آتے رہے، لیکن کسی کو یہ عظمت اور یہ مقام جو مقام محبوبیت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو عظمت مصطفیٰ ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے، یہ کسی کو نصیب نہ ہو سکا۔ تو اس کے بعد تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہے، لہٰذا اس کے بعد بھی کسی کو یہ مقام نصیب نہیں ہوگا۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم خوش قسمت ہیں
اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا اتنا ہی کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لو تبقى الحیات یرجى الملاقات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔